الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق کمال خلاق ہے ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا رہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے وہ سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں ہجوم پیمبراں ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شارع احکام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود ہی حوالہ وہ خود ہی قرآن وہ خود ہی قاری وہ آپ حالہ وہ آپ مہتاب آپ حالہ وہ عکس بھی ہے اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نظیر بھی وہ زمیں پہ شاہ بھی فقیر بھی وہ فلک پہ عرش نشین بھی وہ حسین اپنے جمال میں وہ قوی
اپنے کمال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہ اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں۔ آج ہم 4 بڑے اسباب میں سے چوتھا اور آخری سبب بیان کریں گے، اور وہ ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کسی کے ہنر اور کمال دیکھ کر بھی اس کا شیدائی اور فدائی بن جاتا ہے، بلکہ فین بن جاتا ہے۔ چاہے محبوب کو دیکھا نہیں، نہ اس سے ملاقات ہوئی، نہ فون پر کوئی بات ہوئی، صرف اتنا سنا کہ اس کے پاس میں یہ ہنر ہے، یہ کمال ہے، تو انسان اس کا شیدائی بن جاتا ہے۔ بدذوق کہتا ہے کہ میں جونٹی روز کا فین ہوں کیونکہ اس کی چھلانگ کمال ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ڈی ویلیئرز کا فین ہوں کہ اس کے شاٹ کمال ہیں، مگر جو باذوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں علامہ اقبال کا فین ہوں کہ ان کی شاعری کمال ہے، شیخ سعدی کا فین ہوں کہ ان کے پند و نصاحے کمال ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں رومی کا فین ہوں کہ ان کی مثنوی کمال ہے، کوئی کہتا ہے فخر الدین رازی کا فین ہوں کہ ان کی نکتہ نوازی کمال ہے، کوئی کہتا ہے علامہ بغدادی کا فین ہوں کہ ان کی روح المعانی کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں علامہ انور شاہ کاشمیری کا فین ہوں کہ ان کی عمدۃ القاری کمال ہے، کوئی کہتا ہے عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، علی حجویری کا فین ہوں کہ ان کی کرامت کمال ہے، کوئی کہتا ہے شورش کاشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، ضیاء الرحمن فاروقی، یحییٰ عباسی، علامہ ندیم، احسان الہی ظہیر کا فین ہوں کہ ان کی خطابت کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں مولانا سجاد نعمانی، ثاقب رضا مصطفائی، خادم حسین رضوی اور طارق جمیل کا فین ہوں کہ ان کی تقریر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں شیخ عبد الکریم ولی الندوی کا فین ہوں کہ ان کی تفسیر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں تھانوی کا فین ہوں کہ ان کی تحریر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں نانوتوی کا فین ہوں کہ ان کی تحذیر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں گنگوہی کا فین ہوں کہ ان کی تدبیر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں قاری طیب کا فین ہوں کہ ان کی تقریر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں دارالعلوم دیوبند کا شیدائی ہوں کہ اس کی تنویر کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں ندوہ کا فین ہوں کہ اس کی تہذیب کمال ہے، کوئی کہتا ہے ابن سینا کا فین ہوں کہ ان کی تحقیق کمال ہے، کوئی کہتا ہے سقراط، جالینوس اور افلاطون کا فین ہوں کہ ان کی حکمت کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں رستم کا فین ہوں کہ ان کی بہادری کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں نوشیرواں کا فین ہوں کہ ان کا عدل و انصاف کمال ہے، کوئی کہتا ہے امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کا فین ہوں کہ ان کی استقامت کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں ابو حنیفہ کا فین ہوں کہ ان کی فقاہت کمال ہے، کوئی کہتا ہے قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کی شرافت پر، عثمان کی سخاوت پر، علی کی شجاعت پر، امیر معاویہ کی فراست پر، ابن مسعود کی فقاہت پر، بلال کی استقامت پر، حسین کی شہادت پر۔ مگر یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں، میرے آقا کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تو ذرے گنتا رہا، تو نے ٹیلا نہیں دیکھا، تو سنگ ریزے چنتا رہا، تو نے پہاڑ نہیں دیکھا، تو قطرے گنتا رہا، تو نے سمندر نہیں دیکھا، تو تارے گنتا رہا، تو نے آفتاب و مہتاب اور سراج منیر نہیں دیکھا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی خوبیاں، ساری کائنات کی اچھائیاں، ساری کائنات کے حسنات، ساری کائنات کی کرامات، سارے انبیاء کے معجزات اور خرق عادات سارے کے سارے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا کر دیے، جمع کر دیے، اکٹھا کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ کہ اگر یوسف حسین ہیں تو محمد حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر صاحب قبر بول پڑے تو محمد عربی کے اشارے سے کنکر اور پتھر بول پڑے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو میرے آقا کے اشارے سے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خلق کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ تو معجزات تو ہر نبی کو اللہ نے عطا کیا۔ جو بھی نبی آیا وہ معجزات لے کر تشریف لایا۔ ہر نبی معجزہ لے کر تشریف لائے۔ جو بھی نبی آیا وہ معجزہ لے کر آیا، مگر میرے آقا سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ایسا سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے کہ ایک ایک عضو سے ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ جن کی تعداد محدثین اور سیرت نگاروں نے 1000 سے بھی زائد بتلائی ہے۔ نبی کا سر معجزہ، رأسہ من البرکہ، نبی کا سر معجزہ، نبی کے سر کے بال معجزہ، نبی کے بال معجزہ، نبی کا قال معجزہ، نبی کی چال معجزہ، نبی کا ہر حال معجزہ، نبی کی ذات معجزہ، نبی کی بات معجزہ، نبی کی صفات معجزہ، نبی کی ذات معجزہ، نبی کی بات معجزہ، نبی کی صفات معجزہ، نبی کی ساری حیات معجزہ، نبی کی جان معجزہ، نبی کی آن معجزہ، نبی کی شان معجزہ، نبی پہ اترنے والا قرآن بہت بڑا معجزہ، نبی پہ آنے والا قرآن سب سے بڑا معجزہ۔ تو میں نے کہا کہ نبی کا بال معجزہ، ہاں یہ بال جب خالد بن ولید کے ہیلمیٹ میں آیا تو فتح و کامرانی خالد بن ولید کے قدموں کو چومتی رہی۔ تو نبی کے سر کا بال معجزہ، پاؤں کے ناخن معجزہ۔ یہ ناخن جب امیر معاویہ کے پاس آئے تو ساری زندگی سیاست اور فراست امیر معاویہ کی غلامی کرتی رہی۔ تو نبی کے سر کے بال معجزہ، پاؤں کے ناخن معجزہ، نبی کی سماعت معجزہ، نبی کا سننا معجزہ۔ ہرنی آتی ہے اور آ کے شکایت کرتی ہے، اونٹ آتا ہے اور آ کر شکایت کرتا ہے، نبی ان کی بھی سنتا ہے۔ نبی کا دیکھنا معجزہ، نبی کی بصارت معجزہ، نبی کا دیکھنا معجزہ۔ نماز کسوف ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا تھا جو آج ہم نے پہلی بار دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آگے بڑھنے لگے اور بڑھتے چلے گئے اور پھر ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سج دھج کر آئی تھی، وہ اپنے جلوے دکھانے نہیں بلکہ میرے جلوے دیکھنے آئی تھی۔ وہ تو میرے پیاروں کو، میرے ستاروں کو، میرے جانثاروں کو، میرے وفاداروں کو، میرے تابع داروں کو، میرے حب داروں کو دیکھنے آئی تھی۔ اس نے انگور کے خوشوں کے جھومر پہن رکھے تھے، میں نے ہاتھ اسی لیے آگے بڑھایا کہ تمہیں بھی دکھا دوں، تمہیں بھی چکھا دوں۔ تو نبی کا دیکھنا معجزہ، نبی کی بصارت معجزہ، نبی کی آنکھیں معجزہ، نبی کی ما زاغ البصر والی نظر معجزہ۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ رکوع میں کمر کو سیدھی رکھا کرو، یہ مت سوچو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو نبی کا دیکھنا معجزہ، نبی کا بولنا معجزہ، نبی کی زبان معجزہ، زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف معجزہ۔
زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف وحی الہی بنا. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. تو نبی کی زبان معجزہ، نبی کے دانت معجزہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب میرے آقا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا اور دیواروں پہ اس کا عکس نظر آتا تھا. تو نبی کا مسکرانا معجزہ، نبی کا دیکھنا معجزہ، سننا معجزہ، بولنا معجزہ، مسکرانا معجزہ اور سونگنا معجزہ. معراج کے سفر میں جبریل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی. جب معراج کے سفر میں اوپر اٹھے تو جنت کی سی خوشبو آئی. جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آئی. جبریل نے عرض کیا اللہ کا رسول، فرعون کی باندھی حزقیل کی بیوی، فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی حضرت ماشطہ جس جگہ اپنی بچیوں کے ساتھ دفن ہے اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو نبی کا سونگنا معجزہ، نبی کا والضحیٰ والا چہرہ معجزہ. وفد طارق میں طارق بن عبداللہ کی بیوی نے کفر کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو نبی کا چہرہ معجزہ، نبی کا سینہ رحمت کا خزینہ معجزہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. لیکن اللہ کے محبوب کو کہنا نہیں پڑا بلکہ خود آواز آئی الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. تو نبی کا سینہ معجزہ، سینے میں موجود نبی کا قلب معجزہ، نبی کا دل معجزہ. ہاں جس وزن کو آسمان نہ اٹھا سکے، دھرتی نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان، کہ جس بوجھ کو آسمان زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کے بوجھ کو اس خاص انسان کے دل نے وہ وزن اٹھا لیا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. تو نبی کا کھڑا ہونا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا سونا معجزہ، نبی کا چلنا معجزہ. جب نبی کھڑے ہوئے، اب میانہ قد ہے لیکن اگر کوئی بڑے سے بڑا حضرت عباس جیسا بھی کوئی لمبے قد والا جب نبی کے سامنے آتا تو نبی کا قد ان سے بھی بڑا نظر آتا. تو نبی کا کھڑا ہونا معجزہ، بیٹھنا معجزہ. دھرتی پہ بیٹھ جائیں تو اس سے راحت مل جائے. جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ سواری ساری سواریوں کی سردار بن جائے. جس انسان کے کندھوں پہ سواری کی وہ انسان ابو بکر نبیوں کے بعد سارے انسانوں کے سردار بن گئے. تو نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا سونا معجزہ. بڑے سے بڑا پیر، کوئی ولی، قطب، ابدال، غوث، پیران پیر اگر سو جائے اور اس سے نیند آ جائے اور سو کر جب اٹھے تو اس سے شریعت کہتی ہے، قانون کہتا ہے کہ اگر تجھے عبادت کرنی ہے، اگر تجھے نماز پڑھنی ہے تو وضو تو بنانا پڑے گا. مگر جب نبی سو جائیں اور سو کر اٹھ جائیں تو قانون ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، دست بستہ عرض کرتا ہے کہ نبی جی آپ تو سیدھی نماز پڑھ لیں، کیونکہ وضو تو ان کا ٹوٹتا ہے جن پر نیند میں غفلت طاری ہو جاتی ہے. آپ سو بھی جائیں تو آپ پہ غفلت طاری نہیں ہوتی. فرشتوں نے آپس میں بات کی. ایک نے کہا یہ سو رہے ہیں، ان سے کیا بات کریں. دوسرا بولا جسم سو رہا ہے تو کیا ہوا، دل تو جاگ رہا ہے. تو نبی کا سونا معجزہ، نبی کا چلنا معجزہ. زیادہ تیز نہیں چلتے تھے لیکن جب قدم اٹھاتے تھے تو دھرتی سمٹ جایا کرتی تھی. یہ قدم جب مکہ میں آئے تو اس سے مکرمہ بنا دیا، جب یثرب میں آئے تو اس سے مدینہ منورہ بنا دیا، جب معراج کے سفر میں یہ قدم بیت اللحم پر آئے تو اس سے باعزت بنا دیا، جب کوہ طور پہ آئے تو اس سے پاکیزہ بنا دیا، جب سدرہ پہ آئے تو اس سے منتہا بنا دیا، جب بیت معمور پہ آئے تو اس سے فرشتوں کا محبوب بنا دیا، جب یہ قدم عرش پہ آئے تو اس سے معلیٰ بنا دیا.
قدم بڑھائے تو عرش پہ جا پہنچے۔ تو نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا کھانا معجزہ، نبی کا پینا معجزہ۔ غزوہ تبوک میں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی نے فرمایا یہ سواریاں کھڑی ہیں، ان کو ذبح کر کے کھا لو۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو دسترخوان لگاؤ، دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ ذرے کچھ ٹکڑے پڑے ہوں تو دسترخوان پہ رکھ دے۔ تھوڑا سا کسی کے پاس نکل آیا وہ رکھ دیا گیا۔ نبی نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا میرے جانثارو کھاؤ بھی اور برتن بھی بھر لو۔ سارے صحابہ نے تناول فرمایا، برتن بھی سارے بھر لیے مگر کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت انس خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول آج آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت زینب کے ساتھ، تو میری امی سلیم نے آپ کے لیے حلوہ مالیدہ بنا کر بھیجا ہے، میاں بیوی اس سے تناول فرمائیں۔ نبی نے فرمایا اگر سلیم نے حلوہ بھیجا ہے تو انس جاؤ سارے مدینے کو دعوت دے کے آؤ کہ آج محمد کے گھر میں ولیمے کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں مدینے کی ہر گلی گیا، جو بھی ملا اس سے دعوت دی۔ جب پلٹ کے واپس آیا تو 300 سے زیادہ افراد جمع ہو چکے تھے، سب نے کھایا حلوہ، پھر بھی بچ گیا حلوہ۔ یہ تھا نبی کی برکت کا جلوہ۔ تو نبی کا کھانا معجزہ، نبی کا پینا معجزہ۔ حدیبیہ میں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا، وہ تالاب کے گڑھے میں جو معمولی تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ نبی نے فرمایا یہ میرا نیزہ لے جاؤ اس گڑھے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا تو وہ پانی جوش کے ساتھ چلنے لگا۔ سارے صحابہ نے نوش فرمایا مگر جوش اس پانی کا ختم نہ ہوا۔ غالباً مقام زورا کی بات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا برتن لاؤ۔ برتن حاضر کیا گیا۔ نبی نے دست اقدس اس برتن پہ رکھا تو نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم 300 سے زیادہ افراد تھے، سب کے لیے پانی کافی ہو گیا۔ اور حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو کے لوٹے پہ اپنا دست اقدس رکھا تو نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم 1500 آدمی تھے، سب کے لیے پانی کافی ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں 1500 کیا ہوتے ہیں، اگر اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا۔ تو نبی کا کھانا معجزہ، نبی کا پینا معجزہ، نبی کا سننا معجزہ، نبی کا دیکھنا معجزہ، نبی کا بولنا معجزہ، نبی کا مسکرانا معجزہ، نبی کا کھڑا ہونا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا سونا معجزہ، نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا آگے بڑھنا معجزہ، نبی کا کھانا معجزہ، نبی کا پینا معجزہ۔ کھڑے ہو جائیں تو پہاڑوں کو استقامت مل جائے، بڑھنے لگیں اور چڑھنے لگیں تو عرش پہ جا پہنچیں۔ نبی جب چلنے لگیں تو دریاؤں کو روانی مل جائے، نبی مسکرا دیں تو چاند کو درخشانی مل جائے، نبی ہنس دیں تو جنت کو جوانی مل جائے، غصے میں آئیں تو جہنم کو جولانی مل جائے، زلف لہرا دیں تو سبزے کو لہک مل جائے، زبان کو حرکت دیں تو عنادل کو چہک مل جائے، تبسم بکھیر دیں تو موتیوں کو دمک مل جائے، پیشانی کی طلعت سے ستاروں کو چمک مل جائے، پسینے کی خوشبو سے پھولوں کو مہک مل جائے، میرے آقا کے پسینے کی خوشبو سے گلزار مہکنے لگ جائیں۔ جب سر جھکا کر بات کریں تو حدیث بن جائے اور سر اٹھا کر بات کریں تو قرآن بن جائے، پھر وہ قرآن نبی کی شان بن جائے۔ تو نبی کی ذات معجزہ، نبی کی بات معجزہ، نبی کی صفات معجزہ، نبی کی ساری حیات معجزہ، یہاں تک کہ نبی کا لعاب معجزہ۔ نبی کا لعاب کڑوے پانی میں آئے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اگر خشک کنویں میں آئے تو اس کا پانی اچھل کر اس کی منڈیر پہ آ جائے، اگر زمزم کے کنویں میں نبی کا لعاب مل جائے
تو آج بھی 24 گھنٹے موٹر چلتی رہے مگر زمزم کے پانی میں کمی نہ آئے۔ نبی کا لعاب اگر علی کی آنکھ کو لگ جائے تو درد چشم ختم ہو جائے، اگر ابو بکر کی ایڑی کو لگ جائے تو سانپ کا ڈسا صحت یاب ہو جائے، سانپ کا ڈسا صحت یاب ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی معجزہ، نبی کی تو ہر ادا معجزہ ہے۔ سارے معجزات تو میں مختصر وقت میں نہیں گنا سکتا، میں ایک صرف جھلک دے رہا ہوں۔ نبی کی تو ذات سراپا معجزہ ہے، نبی کی ذات تو سارے معجزات کا خلاصہ ہے، نبی کا ایک ایک عضو معجزہ ہے۔ اگر ہاتھ سے رونما ہونے والے معجزات گنواؤں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ اب ایک دو مثال دے کر ایک دو جھلک دے کر وآخر دعوانا پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نبی کا ہاتھ معجزہ، نبی ہاتھ سے اشارہ کریں تو چاند رقص کرنے لگ جائے، نبی ہاتھ سے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نبی ہاتھ سے اشارہ کریں تو کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں، نبی ہاتھ سے اشارہ کریں تو درخت بھی چل کر آ جائیں، دست اقدس اگر معبد کی لاچار بکری کی پشت پر آئے تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت ساری برکتیں اٹھ گئی، تو اس بکری کی برکت بھی اٹھ گئی۔ اگر دست اقدس ابو ہریرہ کی کھجوروں کو مس کریں تو ابو ہریرہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے کھاتے کھلاتے اور صدقہ کرتے رہیں مگر حضرت عثمان کی شہادت تک وہ کھجوریں ختم نہ ہوں۔ اگر دست اقدس جابر اور انس کی کھجوروں کو لگ جائیں تو ان کے سارے قرضے اتر جائیں۔ اگر دست اقدس طلحہ و جابر کی ہنڈیا کو لگ جائیں تو تھوڑا سا کھانا ہزاروں کو کافی ہو جائے۔ اگر دست اقدس دودھ کے برتن کو لگ جائیں تو 70 افراد سیر ہو جائیں۔ اگر مٹھی بھر جو کو لگ جائیں تو 80 افراد سیر ہو جائیں۔ اگر دست اقدس مالک سلیم اوس کے گھی کو لگ جائیں تو گھی میں اتنی برکت آ جائے کہ حضرت اوس فرماتی ہیں کہ میں امیر معاویہ کے زمانے تک گھی کو کھاتی اور کھلاتی رہی مگر وہ گھی ختم نہ ہوا جس گھی پر میرے آقا کے ہاتھ لگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے ہاتھ اگر شجر کی شاخ کو لگ جائیں تو وہ تلوار بن جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے کھجور کے خشک تنے سے دور ہوئے تو وہ 9 مہینے کی گابھن اونٹنی کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، لیکن جب دست شفقت، دست رحمت، دست برکت، دست اقدس اس کو لگایا تو اس سے بھی سکون مل گیا۔ دست اقدس اگر حضرت انس کے دسترخوان کو لگ جائیں تو زندگی بھر اس دسترخوان پر آگ اثر ہی نہ کرے۔ ایک اور مثال دے دوں، حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینے والے قحط کے شکار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حلقت القراع حلقت الشاع فادعوا اللہ یسقینا، اے اللہ کے رسول گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بارش برسائے۔ فمد یدیہ ودعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی۔ حضرت انس کہتے ہیں فقال انس وان السماء لمثل الزجاجہ، میں نے آسمان کی طرف دیکھا وہ تو بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، بادل کا نام و نشان ہی نہیں تھا، مگر جب حضور کے ہاتھ اٹھے تو کیا ہوا، فہاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمعا، کہ ہوا چلنے لگی اور بادل دوڑ دوڑ کر آنے لگے اور پھر سب جمع ہو گئے، ثم ارسلت السماء عزالیہا، پھر بارش برسنا شروع ہوئی، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان نے اپنا منہ کھول دیا ہو۔ فخرجنا نخوض الماء حتی اتینا منازلنا، پھر جب ہم جمعہ پڑھ کے اپنے گھروں کو نکلے تو بارش کے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ فلم نزل نمطر الی الجمعۃ الاخری، پھر اگلے جمعے تک مسلسل بارش برستی رہی، جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات بارش اور جمعے کو بارش۔ وہی وقت آ گیا جمعے کا کہ سارے مقتدی بھی آ گئے اور امام الانبیاء بھی آ گئے، وہ سارے سامعین اور ناظرین بھی آ گئے، وہ خطیب الانبیاء بھی آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فقام الیہ ذالک الرجل وغیرہ،
حضرت انس فرماتے ہیں وہی کا وہی شخص کھڑا ہو گیا جو پچھلے جمعے کو کھڑا ہوا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کھڑا ہوا ہو. فقام یا رسول اللہ تہدمت البیوت فدع اللہ یحبسہ، یا اللہ کے رسول اب تو گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس سے کہو نا کہ وہ بارش روک دے. فتبسم ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا حوالینا ولا علینا، اے بادلو کہیں اور جا کے برسو، مدینے پہ نہ برسو، ہم پہ نہ برسو، جہاں ضرورت ہے وہاں جا کر برسو. تو حضرت انس فرماتے ہیں فنظرت الی السحاب، میں نے بادلوں کی طرف دیکھا تو تصدع حول المدینہ، وہ مدینہ سے ہٹ چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے نبی نے ہاتھ سے ہٹا دیے ہوں، کہ چاروں طرف بادل تھے اور مدینے کے اوپر آسمان بالکل صاف تھا. کأنہ اکلیل، مدینے کے اوپر ایک گول دائرہ سا بن گیا، ایسا لگتا تھا جیسے مدینے کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہو. تو خیر سارے معجزات گنوانا مقصد نہیں، بلکہ میں ایک جھلک دے رہا ہوں. آج بھی نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں زندہ ہے اور دنیا کفر کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر مجھے سچا نہیں مانتے ہو تو ایک سورت بنا کر دکھا دو، 10 آیتیں بنا کر دکھا دو، ایک آیت بنا کر دکھا دو. 1450 سال سے یہ چیلنج ساری دنیا کو کر رہا ہے، مگر آج تک کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکا. بڑے بڑے قادیانی آئے، شکیلی آئے، اسود انسی آئے، مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے آئے، مگر جب انہوں نے اس طرح کی کوشش کی، ناپاک حرکت کی، تو قرآن کے معجزے نے ان کے منہ پہ ایسا تماچا مارا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اور ہنستی رہ گئی. لوگوں نے مسلمہ سے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو تجھ پہ وحی کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگا وحی تو آتی ہے. تو لوگوں نے کہا سناؤ. کہنے لگا کل آنا سنا دوں گا. اس کی نیت یہ تھی کہ کل تک کچھ الٹی سیدھی لائنیں بنا دوں گا اور لوگوں کو الو بنا دوں گا. لوگ دوسرے دن پھر آ گئے، کہو جھوٹے نبی جی ہمیں وہ وحی سناؤ. کہنے لگا سنو، رات کو مجھ پہ یہ وحی آئی ہے کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل لہو ذنب وبیل خرطوم طویل ذالک من خلق ربنا الجلیل. کہنے لگا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی تجھے کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی گردن بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے. تو لوگوں نے اپنے پاؤں کے جوتے نکال کر اس کے منہ کی طرف کیے، کہا بدبخت اگر آج کے بعد ایسی بکواس کی تو جوتے کی نوک سے تیرا چہرہ ٹھیک کر دیں گے. یہ تو مذاق کر رہا ہے تو ہماری. عرب کے بچے کو پتا ہے، اگر عرب میں یہ کلام سنا رہا ہے، کم سے کم اگر بھینس کا لے آتا تو اتنا تعجب نہیں ہوتا. عرب کے بچے کو پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کی گردن موٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. اگر تجھے کلام ہی بنانا تھا تو اس طرح بنا کے دیکھا. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. ایسا کلام بنا کے دکھا. تو قرآن آج بھی سارے ہوشیاروں کو، سارے سائنسدانوں کو، سارے پڑھے لکھوں کو، سارے افریقہ کو، سارے یورپ کو، ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. اگر میں سچا نہیں ہوں تو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو. یہ نبی کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی بولتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.